یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے ویڈیو ملک شام کی ایک انتہائی اہم اپ ڈیٹ ہے جس کے بارے میں وہاں کے نیشنل میڈیا پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. خبروں کے ادارے وہاں پر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے اس حوالے سے، اس مسئلے کو لے کر، اور تمام حسینیوں تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے. اور ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی جو کہ وہاں کے کچھ تکفیریوں کی جانب سے، یزیدی عناصر کی جانب سے، شدت پسند عناصر کی جانب سے کی گئی، اور اس پلاننگ کی پیشگوئی پہلے ہی کی جا چکی تھی کہ ان لوگوں کی اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس سے کوئی تعجب نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود کو اسلامیہ کہنے والے ہیں، بدنام زمانہ تنظیم خود کو اسلامیہ کہتی ہے، لیکن یہ تنظیم اسلام کی بدنامی کا سبب بنی دنیا میں ہر جگہ پر، اور اسلام کا ایک غلط چہرہ انہی عناصر نے پیش کیا. ایک مرتبہ پھر انہوں نے مکروہ فعل کرنے کی کوشش کی کہ ان کے 4 شدت پسند عناصر کو سیرین انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے بارودی مواد کے ساتھ. اور ان یزیدی عناصر کا پلان یہ تھا، منصوبہ یہ تھا کہ یہ روضہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر دمشق میں حملہ کرنا چاہتے تھے. اپنے پورے ساز و سامان انہوں نے تیار کر رکھے تھے اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو گرفتار کر لیا. یاد رہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی جن کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے، یہ وہاں کی حکومت کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ یہ وہاں کا نیشنل ادارہ ہے جو کہ اپنے انٹیلیجنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اس ادارے کو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ کہا جا سکتا ہے. گو کہ یہ وہاں پر اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ حکومت کے براہ راست انڈر نہیں آتے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ بندی روک لی، ان عناصر کو پکڑ لیا. اور یہ جو ان عناصر کی جانب سے پلان بنایا جا رہا تھا، اس کے بارے میں روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کیا جا چکا تھا. اس بارے میں وہ خدشات کا اظہار کر چکے تھے وہاں کی سیکیورٹی کو لے کر، کہ وہاں کی نئی حکومت نے آتے ہی وہاں کے تمام سیکیورٹی کے معاملات کو کم کر دیا. وہاں پر جو سیکیورٹی بیریئرز تھے، جہاں پر ٹریفک رکی ہوئی تھی، ان چیزوں کو انہوں نے ہٹا دیا، وہاں سے ٹریفک گزرنا شروع ہو گئی. یعنی جو پہلے سیکیورٹی کا حصار تھا اس کو کم کر دیا گیا، جس کے بعد یہ داعشی عناصر، یہ یزیدی عناصر یہ پلاننگ کر رہے تھے. اور یہ تو شکر ہے کہ وہاں کے قومی ادارے نے یہ کارروائی کر لی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومنین کی دعائیں ہیں اور کوئی بات نہیں، ورنہ سیرین انٹیلیجنس کوئی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ یہ عناصر گرفتار کر لیے گئے. ورنہ یہ لوگ جو کرنا چاہ رہے تھے اگر وہ کر دیتے تو یقیناً تمام محبان اہل بیت دنیا بھر میں اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی غم کی خبر ہوتی. اس حوالے سے سیریا کے لوگ بے چین ہیں کیونکہ وہاں کی موجودہ حکومت جو تبدیل ہوئی ہے ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا، نہ مذمت میں نہ ہی تائید میں. اور انہی عناصر کی جانب سے جس گروہ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اسی گروہ کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتوں میں وہاں پر 2 مزارات پر حملے کیے گئے ہیں. اس پر بھی ہم نے ویڈیوز کی تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان عناصر کے ساتھ وہاں کی حکومت کیا کرتی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کا یہ سارا جذبہ، ان کی یہ ساری دشمنی صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ان کا جذبہ یہ لوگ جب بھی کارروائی کرتے ہیں اہل بیت کے بغض میں کرتے ہیں اور مسلمانان عالم کے خلاف کرتے ہیں. کبھی اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ان کی طرف سے نہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی، نہ کوئی پلاننگ کی گئی، نہ کوئی کارروائی کی گئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دشمن اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور اسی طرح کی حرکتوں سے یہ لوگ پہچانے جا رہے ہیں. اور یہ تعصب ہے ان کا اہل بیت کے ساتھ کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا دشمنی ان کے اہل بیت کے ساتھ. کیا خوب شعر ہے کہ احمد کے نواسے پر جو تیر چلاتے تھے وہ کیسے مسلمان تھے، یہ سوچو مسلمان. تو جیسے وہ مسلمان تھے ویسے ہی آج کے یہ عناصر مسلمان ہیں، خود کو جو کہتے ہیں مسلمان، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے گھرانے سے اتنی دشمنی ہے کہ کس ہستی کے روضے کو یہ گرانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو رسول کی نواسی ہیں. در حقیقت یہ لوگ یزیدی گروہ ہیں، اور کل کا یزید خطبات جناب سیدہ زینب سے لرز رہا تھا، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج کا جو یزید ہے وہ روضہ جناب سیدہ زینب سے لرز رہا ہے. اسی لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں پروردگار سے کہ خداوند عالم تمام اہل بیت کے جو مقدس مزارات ہیں ان کی محافظت فرمائے. اور یہ عناصر کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ظاہری طور پر اگر یہ کچھ کر بھی لیں گے، پھر بھی دلوں پر حکومت اہل بیت کی ہی ہے. جس گھرانے کو اللہ نے
صاحب عزت کر دیا ہو، اس کے خلاف چاہے کوئی لاکھ سازشیں کرتا رہے، لاکھ منصوبہ بندیاں کرتا رہے، وہ ناکام ہی رہے گا۔ یزیدی عناصر کے حصے میں ہمیشہ ذلت اور رسوائی آئے گی۔ مومنین کرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔